اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سعد اللہ کمبو کی طرف سے خوش آمدید۔ اکثر اوقات یہ باتیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کی تعلیم، علم اور ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اچھائی والا راستہ ہم لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ایسے کاموں کی طرف ہم نے اپنی جو جستجو رکھ دیا ہے جن کا نہ دنیا کے میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی قسم کی کامیابی ہے۔ ایک سوال سننے میں آیا کہ جیسے کہ آج کل بہت سے عام لوگوں کی زبان پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے۔ تو اس سینیریو میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو پھر اگر آپ خدمت کرنا فرض نہیں ہے تو اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ آپ والدین کی بھی خدمت نہ کریں، آپ اپنے شوہر کی بھی خدمت نہ کریں، اور شوہر اپنی بیوی کی بھی خدمت نہ کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی اچھی تربیت کا خاص خیال نہ کریں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میٹھی اور سچی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایون اللہ کے نبی نے دونوں انگلیوں کا اشارہ ایسے کر کے فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا قیامت والے دن میرے ساتھ ان انگلیوں کے جیسے ہوگا، اس کو ہمسایہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے نبی کا۔ تو ہم بہت ساری ایسی باتیں اپنی فہم میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے بہت سارے ایسے احادیث ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت بھی ہے کہ اچھائی کرنے کا رستہ ہمیشہ سے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، اور اسی طرح بری سوچ یا پھر اچھائی سے رکنا، یہ ظاہری بات ہے اس میں کوئی جزا نہیں ہے۔ تو بینگ مسلم ہمیں ہمیشہ ہر طرح سے اچھائی والا رستہ اختیار کرنا ہے، اور برائی سے رکنا بھی ہے، اور دوسروں کو بھی روکنا ہے، اور اچھائی کی تاکید بھی فرمانی ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6273، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے گناہ کی خبر نہ سنا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دو بڑے گناہ بتائے گئے، اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی شرک کے برابر کا گناہ فرمایا گیا کہ اس گناہ کی تعبیر شرک کی جتنی بتائی گئی کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 527، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں میں بہت بڑے ثواب کی بشارت نہ سنا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کو اتنا بڑا عمل فرما دیا ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم والدین کی تو فرما برداری کریں، والدین کی تو ذمہ داری ہم لے رہے ہیں لیکن ساس سسر کی نہیں۔ احادیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر والد یا والدہ دنیا میں نہ ہوں تو ان کی عمر کے جو لوگ آپ کے والد کے ہم عمر ہو سکتے ہیں، ان کے چھوٹے بڑے بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ کی بہن ہو سکتی ہیں، آپ کی خالہ ہو سکتی ہیں، ایون کہ منہ بولی خالہ جو ہوتی ہے، آپ کی والدہ کی بہن بنی ہوں گی، وہ بھی، یا ان کی عمر کی عورتیں وہ آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا، آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی، کوئی نہ ہمیں کوئی فارمل ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں، نہ ہمارے کالج انسٹیٹیوٹس میں اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یونیورسٹی تک لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو انہیں صرف اپنی پروفیشنلزم کا تو خیال ہے کہ وہ پڑھائی کرتے تو جا رہے ہیں، لیکن انہیں جو شعور ہے میریٹل لائف کے بارے میں، گھریلو لائف کے بارے میں، اس سے شاید اتنی ہم آہنگی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں موسٹلی فیملیز کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بچوں کی آپ نے شادیاں کرنی ہیں، کیا وہ اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، کیا وہ ذمہ داری لے رہے ہیں، کیا وہ ذمہ دار ہیں، کیا وہ اپنی شادی کے بارے میں اچھی طرح فہم و فراست رکھتے ہیں، کیا عقل و شعور ہے انہیں۔ تو اگر بچہ یا بچی اس چیز کی ذمہ داری لے ہی نہیں رہے تو وہ شادی کو کیسے لے کر چلیں گے؟ تو یہ ایک بہت مطلب معمولی سا فیصلہ نہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، دو خاندانوں کے ملاپ کا فیصلہ۔ تو اس میں ایک لڑکی جو ہے دوسرے خاندان میں جاتی ہے، اس کے تمام ترجیحات کو نوٹ کرتی ہے، ان کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور ہو سکے گا اس میں جا کر اچھائیاں ہی پھیلانی پڑیں گی۔ اگر ان میں کسی قسم کی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں
تو انہیں ان سے درگزر کریں اور اپنے طریقے سے موٹیویشنز کریں اور اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے لے کر چلے. اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی جو ان کی وائف ہے, ان کی جو بیوی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, ان کے خاندان والوں سے حسن سلوک سے پیش آئے اور جتنا کوشش ہو سکے درگزر فرمائے, چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں تاکہ آپ کی زندگی کا پہیہ چل سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان سعد اللہ کمبو کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.